اس نے کہا مولا مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی، مجھے کوئی آیت نہیں ملی۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تم لشکر ہو، ایک حق کا ہو اور ایک باطل کا ہو، تمہاری عقل کے مطابق گانا بجانا حق والوں کے لشکر میں ہو رہا ہوگا یا باطل والوں کے لشکر میں؟ کہتا میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو باطل والا لشکر ہے گانا بجانا وہاں ہوگا۔ مولا نے کہا پھر تیری عقل نے تجھے بتا دیا ہے یہ حرام ہے، تو پھر تو یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں آتے؟ تو اس لیے ایک اللہ نے ہمیں عقل یہ حجت عطا کی ہے، اس میں حلال اور حرام، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کا اختیار، صلاحیت، قابلیت موجود ہے۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا فیصلہ اسی حجت اور دلیل کی بنیاد پہ کرے گا۔ مثلا ایک انسان کہیں دور دراز، سمجھیے برازیل، افریقہ کے جنگلات میں رہتا ہے، اسے کوئی نبی کا نہیں پتا، کوئی اسلام کا نہیں پتا، وہ اپنے اس دائرے سے باہر جاتے نہیں ہیں، کسی کو باہر سے اپنے قبیلے میں آنے نہیں دیتے، انہیں نہیں پتا اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیسے کرے گا۔ ان کا فیصلہ اسی حجت عقل کے ذریعے کرے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی بچے کو ایک ایسے معاشرے میں چھوڑ دیجیے، اس کے بعد جب وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ انسان کو سچ بولنا چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے؟ وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ اس سے پوچھئے کہ ظالم کا ساتھ دینا چاہیے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے؟ وہ کہے گا مظلوم کا دینا چاہیے۔ اس سے پوچھئے دیانتداری کرنی چاہیے یا چوری کرنی چاہیے؟ وہ کہے گا دیانتداری کرنی چاہیے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کس نبی کی امتی ہیں، کیا قرآن پڑھا ہے، اسلام پڑھا ہے؟ وہ کہے گا میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن اللہ نے یہ جو مجھے عقل کی، شعور کی طاقت عطا کی ہے، وہ مجھے نزدیک یہ فرق کرتی ہے۔ اس لیے کئی ایسے معاملات ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے عقل کے ذریعے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے شریعت اس لیے کی کُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ، کہتے ہیں کہ عقل جس چیز کا حکم دیتی ہے شارع بھی اسی چیز کا حکم دیتی ہے۔ بلکہ اس لیے علم کلام کے ماہرین متکلمین کہتے ہیں کہ گویا شریعت عقلی حکم کی تائید کرتی ہے، یعنی عقل پہلے سے ہمیں بتا رہی ہے ہمیں سچ بولنا ہے، لیکن شریعت میں جب حدیث آ گئی کہ سچ بولنا واجب ہے تو شریعت نے اس عقلی حکم کی تائید کی ہے۔ ہمیں عقل بتاتی ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب شریعت نے کہہ دیا کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، تو یہ شریعت نے اس عقلی حکم کی تائید اور اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حجت ظاہری اور باطنی کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلند کے درجات کے لیے برکت سلام۔ اگر سب کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، جیسا کہ جمادی اول کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو پہلی مناسبت ہے یکم جمادی الاول کو ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا ہو رہی تھی۔ جنگ موتا وہ ہے کہ جس میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح رسول خدا کے جو والے بیٹے تھے جناب زید بن حارث، ان کی بھی شہادت ہو رہی۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن رواحہ تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ ہے کہ جو در حقیقت دیگر جو اس زمانے کی ایک رومن امپائر جو رومی سلطنت تھی اس کے علاقوں میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہو رہا تھا۔ رسول خدا نے ایک خط لکھا جو در حقیقت بصرہ کے گورنر کے نام تھا۔ بصرہ شام کا علاقہ ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب ہمارے رسول خدا 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر تجارت کے لیے شام گئے، تو وہاں پر ایک عیسائی عالم پادری نے جب دیکھا تو سوال کہ یہ بچہ کون ہے؟ وہ سارا واقعہ بصرہ شہر میں پیش آیا تھا، آج وہ شام کا علاقہ ہے۔ رسول خدا نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت یہ رومی حکومت کے تحت تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بلقا کا ایک علاقہ جو آج کل اردن میں ہے، جب وہاں پہ رسول خدا کا قاصد پہنچا تو وہاں کے حاکم نے جب وہ خط دیکھا، رسول خدا کے قاصد کو دیکھا، تو اس نے رسول خدا کے قاصد کو قتل کروا دیا۔ یہ اسلام سے پہلے بھی حکم تھا
اور اسلام میں بھی حکم تھا کہ آپ کسی دوسرے ملک کے نمائندے، سفیر یا کاتب کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے جان مال ناموس کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب رسول خدا تک یہ خبر پہنچی تو رسول خدا نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا کہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے اس لشکر کو جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں روم کے علاقے کی طرف روانہ کیا، اور وہاں پہ موتا ایک بستی تھی جس کی وجہ سے جگہ موتا کہتے ہیں۔ کہتے وہاں سے رومیوں کا بادشاہ جو گورنر تھا وہ اپنا لشکر لے کے آیا، اور یہاں سے مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہوا جو موجودہ اردن کا علاقہ ہے قلقہ کے قریب، جس موتا کہتے ہیں، وہاں پہ جنگ ہوئی۔ وہاں پہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی کہ پہلے ان کے دونوں بازو قلم ہوئے، اس کے باوجود وہ گھوڑے سے اتر کے جنگ کر رہے تھے۔ اور پھر جب رسول خدا کو جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ جناب اسماء بنت امیس جو جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی ان کے پاس جا کے انہیں تعزیت پیش کی، اور آپ نے ان کے بیٹے جناب عبداللہ بن جعفر کے سر پہ دست شفقت رکھا اور دعا مانگا تھا، اللہم بارک فی صفقتہ، بر الہ کے جو جناب جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ہے ان کے مال تجارت میں برکت عطا فرما۔ اور پھر رسول خدا کی اس دعا کا اثر تھا کہ جناب عبداللہ عرب کے بہت بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر رسول خدا نے جناب اسماء ان کی زوجہ جناب جعفر طیار کی انہیں یہ بشارت دی کہ ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کے عوض جناب جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب طیار رکھا گیا، یعنی جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والے۔ جناب جعفر طیار اور آل رسول کی ذات پہ مل کے بلند تر سلام۔ اس ہفتے کی جو دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ آج 5 جمادی الاول کا دن ہے۔ آج کا دن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی میلاد کا جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے میلاد کے حوالے سے 2 تاریخیں ہیں، ایک یہ 5 جمادی الاول ہے اور دوسری 1 شعبان المعظم ہے۔ اگرچہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں 1 شعبان کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن شام میں جہاں بی بی کا روزہ ہے اور عرب ممالک میں 5 جمادی الاول کی تاریخ کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، اور اسی دن وہ جناب سیدہ کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے تو جناب سیدہ کے نام کے اندر ہی ان کی شخصیت ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب ثانیہ زہرا دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر جناب سیدہ نے مولا علی سے پوچھا بچی کا نام کیا رکھا جائے؟ آپ نے کہا کہ میں رسول پر سبقت نہیں لے جا سکتا، رسول خدا تشریف لائے ان سے پوچھیں گے بچی کا نام کیا ہونا چاہیے۔ کہتے رسول خدا جب تیسرے دن مدینہ میں تشریف لے کے آئے، رسول خدا سے پوچھا گیا، رسول خدا نے کہا مجھے وحی الہی کا انتظار ہے، جو خدا کہے گا وہ اس بچی کا نام رکھا جائے گا۔ کہتے لیکن رسول خدا نے جب جناب ثانیہ زہرا کو دیکھا تو اٹھا کے ایک جملہ کہا پہلے دن ہی اس بی بی کے بارے میں کہ آپ نے دیکھ کے فرمایا ہذہ مثیل خدیجہ، یہ بچی جناب خدیجہ کی مثل ہے۔ جب یہ بندہ عام طور پہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے شاید رسول خدا نے بظاہر خد و خال دیکھا یا چہرہ دیکھا تو شباہت دی ہوگی، لیکن بعد میں جو شریعت الحسین نے اپنا کردار دکھایا، جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جناب خدیجہ نے اسلام کو بنیاد عطا کی ہے، ویسے جناب ثانیہ زہرا نے اسلام کو بقا عطا کی ہے۔ اور پھر جب وحی کا انتظار ہو رہا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے رسول خدا کو حکم دیا کہ اس بچی کا نام رکھے زینب، کیوں؟ لأنہا زین ابن، یہ اپنے باپ کے لیے بھی زینت ہے۔
شاید ہم نام سنے، ہم جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، ٹھیک ہے جو بھی ہمیں نام اچھا لگے پیارا رکھ لیا جائے، اگرچہ مستحب ہے کہ آئمہ کے نام یا القاب یا مقدرات عصمت طہارت کے جو نام اسماء القاب ہیں ان پہ بچوں کے نام رکھنا مستحب ہے، وہ خیر و برکت کی ہوتی ہیں۔ لیکن رسول خدا نے وحی کا انتظار کیا اور وحی کے انتظار کے بعد یہ نام رکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو رسول خدا کی بس میں مولا کائنات موجود ہیں اور قدم قدم پہ رسول خدا نے ان کا تعارف کروایا، اور کتنے ایسے القابات تھے جو رسول خدا نے بتایا کہ یہ علی امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یاسوب الدین ہے، یعنی اتنے القابات بتایا۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں مولا علی کی شان اور مرتبہ راسخ ہو گیا تو اب رسول خدا نے فرمایا جو علی اتنے فضائل کا مالک ہے اس علی کی زینت بھی یہ بی بی زینب سلام اللہ۔ اور پھر علماء نے ایک دوسری توجہ بیان کی ہے نام میں، کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے مشہور سنا ہے کہ زینب ابن باپ کی زینب، کہتے ہیں دوسرا لفظ زینب سلام اللہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خوشبودار جو پودا ہے اسے زینب کہتے ہیں، خوشبودار پودے کو زینب کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا فلسفہ تھا، کیا راز بنہا تھا قدرت کا، یہ بھی علماء نے کہا اگر اسے سمجھنے کے لیے میں چھٹے امام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ کہ یہ جو ہوتا ہے کہ خوشبودار جڑی بوٹی یا پودے کو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں امام ایک بستی سے گزر رہے تھے تو امام کے ساتھ ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا مولا یہ جو بستی ہے یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو امام نے دعا مانگی کہ بارے الہ انہیں اس زمین سے منتشر کر دے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے، امام کو بتایا گیا یہ جو بستی ہے یہ لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں، تو امام نے کہا بارے الہ ان کو اسی زمین پر متحد رکھ، یکجا رکھ۔ تھوڑا آگے بڑھے تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا تعجب ہے